جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. 5ویں رمضان مبارک کی سحر نشریات جاری ہے. سیگمنٹ قصص الاسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساتھ ہی اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا. میرے مولا مجھے قبر کے عذاب سے بچانا. آغاز کر لیتے ہیں جناب. آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. آج یعنی چوتھی افطار نشریات سے ہم نے یہ قصص کے سیگمنٹ میں اب داستان یوسف علیہ السلام کا آغاز کر دیا ہے. ابھی اس وقت اس کی دوسری نشست ہے. پہلی کس بار چل رہا ہے. پہلی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. اب ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لفظ جگر بہت ان کے دل کے قریب تھے اور سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. اچھا جو 11 بیٹے تھے وہ حسد کرتے تھے اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ زیادہ محبت ان کے چاہیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا جو 11 بیٹے تھے وہ حسد تو کرتے ہی کرتے تھے. ساتھ میں اتنا ان کا پتہ نہیں کیا ایمان بکا. کیا ہوا ان لوگوں نے جیلسی میں آ کر حسد اتنی بڑھ گئی کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو بتایا بابا جان مجھے خواب میں 11 ستارے چاند اور سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت ان سے کہا ظاہر مفہومانہ اور مفہوم کے انداز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج کی ایزی ٹاک میں, لیکن معاملہ یہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا دیکھو بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے مت کہنا. اس سے کیا ہوگا وہ حسد ویسے ہی تم سے کرتے ہیں تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے. اچھا یہ بات حضرت ابھی ریکیپ جاری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہہ تو دی لیکن وہاں پر اس وقت ان کی ایک بیٹے کی بیگم موجود تھی یعنی زوجہ موجود تھی یعنی یوسف علیہ السلام کی بھابھی موجود تھی. اور آج کی لینگویج میں کہا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی بہو موجود تھی. اب انہوں نے یہ بات سنی اور اپنے شوہر کو بتا دیا یعنی یوسف علیہ السلام کے ایک برادر کو بتا دی. اب یہ بات سارے بھائیوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر حسد اتنی بڑھ گئی کہ وہ سچ میں ان کے قتل کے در پہ آ گئے. انہوں نے ایک دن یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم ذرا سفر پر جانا چاہتے ہیں. انہوں نے ترتیب پہلی دے دی تھی کیا پلاننگ تھی ان کی, انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا ہم لوگ ذرا سفر پر جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ جائیں. اب اس پہ کیا ہوا انہوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ جاؤ یوسف کو یہیں چھوڑ دو میرے پاس, میں اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, میں اکیلا ہو جاتا ہوں. ان کے بیٹوں نے کہا ان کو یقین دلایا, ان کو بہرحال اتنا اصرار کیا کہ وہ ایگری ہو گئے اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کر لے کے گئے اتنی محبت سے. جب حد نظر پار ہو گئی اپنے والد محترم سے وہ دور ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو کندھے سے اتارا اور جھڑک دیا. کہا یا تو پیدل چلے آگے چل. پانی تک مانگا یوسف علیہ السلام نے, پانی تک نہ دیا. رستے میں چلتے چلتے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے, نالین ٹوٹ گئی. بالآخر آ کر انہوں نے ایک کنویں کے پاس ان کو گرانا چاہا. اب یوسف علیہ السلام نے بڑا ان کے دامن پکڑے, گریا کیا, فریاد کی, انہوں نے نہیں سنی. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کرنا ہے کرو, مجھے 2 رکعت نماز نفل اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے دو. انہوں نے منع کیا. ایک بیٹا تھا ان کا یہودا, اس نے اجازت دے دی. اس نے کہا اچھا چلو تم 2 رکعت پڑھو. اس نے ادھر 2 رکعت پڑھے. اللہ کے آگے یوسف علیہ السلام نے اپنا سر خاک پر رکھا, دعا کی, فریاد کی, اللہ چل تیری مرضی میں میں خوش, تو تیری رضا میں میں راضی. تو اگر مجھے موت دینا چاہتا ہے تو موت دے دے, تو اگر مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجھے زندہ رکھ لے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام ادھر اٹھے, ادھر انہوں نے نئی ترتیب کر دی. کہا اپنا پیراہن اتارو. یوسف علیہ السلام نے کہا تم مجھے کم سے کم بے لباس تو نہ کرو, زندہ رہوں تو بے لباس تو نہ رہوں, اور مر جاؤں تو کم سے کم بے کفن تو نہ رہوں. انہوں نے لباس اتارا اور یوسف علیہ السلام کو کمر کے ذریعے رسی سے کنویں میں ڈالا اور کنویں پہ رسی کاٹ دی. ادھر رسی کاٹی, ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ہمارے اس یوسف کو جو ہے وہ اپنے پروں میں سمیٹ لو. ادھر جبرائیل نے ان کو پروں میں سمیٹا اور یوسف علیہ السلام اس خوشی کی حالت میں جا چکے تھے. اس کے بعد ان کو پتھر پر سکون سے لٹایا. جبرائیل امین نے جنت کا لباس ان کو پہنایا اللہ کے حکم سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ادھر یہ لوگ پہنچتے ہیں برادران, جا کر کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے بابا جان غضب ہو گیا, یہ تو عذاب ہو گیا, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا ہم تو ادھر ذرا سامان کی حفاظت پہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کھڑا کیا, ہم ذرا دوڑ لگا رہے تھے, دوڑ رہے تھے, کچھ بھی کر رہے. ادھر بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا, اور وہ جو جوڑا کیوں اتروایا تھا اس میں بھیڑیے کا خون, اس پہ دمبے کا خون آلود کر دیا.
یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ بھیڑیا سب کچھ کر گیا اور جوڑا صحیح سلامت ہے، صرف خون لگا ہوا ہے، یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت گریے کیے، بہت روئے، کہا گویا تاریخ میں آتے ہیں آپ کی بینائی چلی گئی، آنکھ دیکھنا پر چلا گیا، اتنا روئے۔ اس سفر پر چلتے رہتے، روتے رہتے، چلتے رہتے، روتے رہتے، اپنے طور پر کوشش جاری رہتی ڈھونڈنے کی، سب نہیں نہ ملے۔ اس کے بعد حتیٰ کہ ملائک بھی گریا کرنے لگے، کہنے لگے اے بار الہ، یا تو یوسف کو یعقوب سے اور یعقوب کو یوسف سے ملا دے، یا ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی جا کے ان کے گریا میں نہیں زمین پر شامل ہو جائیں۔ یہ معاملہ تھا۔ اب یوسف علیہ السلام آئے، صبر ختم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا صبر تو ظاہر ہے جاری تھا، اتنا صبر تھا آپ میں، لیکن اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اب ایک بیٹوں کو بلایا، پہلے ملک الموت کو بلایا، اللہ سے کہا ملک الموت کو میرے پاس بھیج۔ ملک الموت آئے، آپ نے کہا تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے ہاں یا نہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بس معاملہ ختم۔ اب اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا اس بھیڑیے کو بلا کر لاؤ، میں اس بھیڑیے سے مکالمہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس بھیڑیے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ لوگ گئے اور بھیڑیے کو لے کر آئے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو آج خدمت میں کہتا، اس کے آگے انشاءاللہ آگے آغاز کرتے ہیں، دوسری قسط جاری۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلایا ہے، بھیڑیا آ چکا ہے، بھیڑیے کو بلایا ہے، بھیڑیا وہ ان کے بیٹے لے کر آ چکے ہیں، بھیڑیے کے منہ پہ خون لگا کر اس انداز میں لے کر آ گئے اور ہاتھ پیر باندھ دیے، منہ باندھ دیا۔ شاید ان کے بیٹے یہ جانتے نہیں تھے کہ ان کو لگا بس دیکھیں گے یقین آ جائے گا، خون لگا ہوا ختم بات۔ ان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام، ان کو پتا تھا نبی ہیں اللہ کے، پتہ نہیں کیا عقل پر پردہ تھا کیا تھا، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام تو بھیڑیے سے مخاطب ہوں گے، بات کریں گے۔ اور وہ ہوا، یعقوب علیہ السلام بھیڑیے سے مخاطب ہوئے، کہا سب سے پہلے تو بیٹوں سے کہا اس بھیڑیے کے ہاتھ پیر کھول دو۔ بیٹوں نے کہا اباجان یہ بھاگ جائے گا ادھر سے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ اب اس وقت دربار نبوت میں اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، کیا ہاتھ پیر کھول دو۔ بیٹا اگر ہلکی سی آواز کم کر دیجیے گا تاکہ شور نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا کیا تو نے میرے لخت جگر کو کھایا ہے؟ کیا تو نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے کہا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں اللہ کے نبی، ہم پر انبیاء اور اولیاء کا گوشت حرام ہے۔ اور آگے اور کہا آپ اپنے لخت جگر کی بات کرتے ہیں۔ بھیڑیے نے کہا ارے اللہ کے نبی میں تو آپ کے ریوڑ کے ایک دمبے کے قریب بھی نہ جا پاؤں، میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تو آپ اپنے لخت جگر کی بات کر رہے ہیں۔ اب بھیڑیے نے برادران یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا جو ان کو پکڑ کر لے کر آئے تھے، اب ان کی طرف رخ کیا، رخ کر کے کیا کہا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کے بھائی کو کھایا، کیا تم لوگوں نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے بھائی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم لوگوں نے مجھے؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی کو کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، البتہ وہاں پر اور بھیڑیے تو موجود نہیں تھے، ایک تم ہی بھیڑیے تھے جو وہاں پر گھوم رہے تھے، کہ وہ جانتے تھے برادران یوسف کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے، کوئی بھیڑیا نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر الزام ڈال دیا، کہا یہ سب کچھ ہمیں لگا کہ تم ہی نے کیا ہوگا کیونکہ تم ہی ادھر گھوم رہے تھے۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ وہ جانتے تھے یہ بات، اب بھیڑیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو مصر کا رہنے والا ہوں، سنا جانے کے ارادے سے نکلا تھا، آپ کے یہ فرزند مجھے پکڑ کر لے آئے اور مجھ پر یوسف علیہ السلام کے قتل کا الزام لگا دیا انہوں نے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا میں سب جانتا ہوں، بھیڑیے سے کہا میں سب جانتا ہوں کہ تو بے خطا ہے، یہ بتا اتنے طویل سفر پر اتنے طویل سفر کے لیے تو کیوں نکلا ہے؟ اور اب وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا بھائی رہتا ہے صنعاء میں، تو میں اس سے ملاقات کے غرض سے جا رہا تھا، اب یہ آپ کے فرزند مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں اس انداز میں۔ سن کے یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے کمبختوں تم تو اس بھیڑیے سے بھی گئے گزرے ہو، یہ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے اور تم اتنا طویل سفر کر کے اور تم اپنے بھائی کو گواہ کرا رہے ہو۔ اب اس کے بعد اس بھیڑیے نے سفر پر جانے سے پہلے گویا تھا باہر جا کر ایک اونچائی پر چڑھ کر تمام بھیڑیوں سے کہا، مطلب اپنی قوم سے کہا، پکارا اور کہا کہ ہم پر اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف کو کھانے کا الزام ہے،
سب جا کے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنی صفائی پیش کرو. اور مفسرین یہ تک لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ہم نے کہا کہ جا کر صفائی پیش کرو, ہم نے آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا, ہم پر الزام ہے. مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے گھر کے باہر اپنی صفائی دینے کا کہا, اور یہ اپنے بھیڑیوں کو کہا. ایک ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیے یوسف علیہ السلام کے گھر کے باہر آ گئے اپنی صفائی پیش کرنے. اور کیا کہتے ہیں آگے, کہا کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام ہم پر یہ الزام غلط ہے, ہم پر انبیاء اور اولیاء کا گوشت حرام ہے, ہم پر یہ الزام غلط ہے, ہم نے یہ کچھ نہیں کیا, اپنی صفائی پیش کرنے لگے. ادھر اللہ کے نبی تو سب جانتے تھے نا, ادھر یوسف علیہ السلام, اب ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے, ادھر یہ ساری چیزیں, اب ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکون سے رکھا ہوا تھا. اب آپ ذرا سنیں, یوسف علیہ السلام ادھر کیا ہو رہا ہے, کنویں میں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. ان کی جتنی مناجات تھی اس میں سے ایک مناجات یہ بھی تھی, کہہ رہے تھے, کہتے ہیں, اب یہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کہتے ہیں اب آپ فیل کریں نا, چھوٹا سا لخت جگر, آفتاب, چاند, کیا کیا خوبصورتی, ارے حسن یوسف, حسن یوسف, سبحان اللہ. سنیں, گریا کرتے ہیں اتنے مؤدبانہ اور اتنے ادب والے انداز میں گریا کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایمان والوں کی. سنیں, کہتے ہیں اپنے تمام گریوں میں ان کے گریا یہ بھی تھا, کہتے ہیں کہ اے اللہ, اب اچھا اس گریے سے پہلے ایک بات اور, ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے, ادھر سارے معاملات اس انداز کے چل رہے ہیں کہ بھیڑیا آ چکے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے گھر کے باہر اپنی صفائی پیش کی کہ اے اللہ کے نبی, ہم پر یہ الزام غلط ہے, اور ہم اس طریقے, ہم پر نبی اور اولیاء کا گوشت حرام ہے, ہم آپ کے دمبے کو نہیں کھا سکتے, تو وہ آپ کے فرزند ہے. اس طریقے سے سارے معاملہ ادھر جاری ہے. اب ادھر یوسف علیہ السلام کی مناجات جاری ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں اور ایک دعا کی, اے بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب یہ آپ ورڈ ورڈ سنیں, اے بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اچھا پتہ نہیں, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, مجھے اندر سے ایک بہت ایموشنل وائبز آ رہی ہیں. اب صرف اس فیلنگز میں چلے جائیں. کہتے ہیں اے بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تو ہی حمد کے لائق ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو ہی آسمانوں کا خالق ہے, تو ہی زمین کا مالک ہے. اے بار الہ تو نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ, تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے اس قید سے آزادی دلا دے, مجھے اس قید سے آزادی دلا دے, مجھے رزق عطا فرما, وہاں سے بھی جہاں سے مجھے توقع ہے اور وہاں سے بھی جہاں سے مجھے کوئی توقع نہیں. آپ کی دعا ختم ہوئی, اس طرح کی اور مزید مناجات بھی جاری تھی. ادھر مناجات ختم ہوئی ہے, ادھر ایک قافلہ میدان سے جو ہے وہ مدینہ سے مصر کی طرف جا رہا تھا. وہ رستہ بھول کر اس طرف نکل آیا جہاں کنواں تھا. اب اس قافلے والے نے اپنے ایک ساتھی کو پانی لینے کے, وہاں رک کر ایک پانی لینے کے لیے بھیجا, کہا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لینے کے لیے, اچھا اس کنویں میں پینے کا پانی تھا اور وہ یوزیبل پانی تھا, اب وہ پانی استعمال شدہ, اب مطلب استعمال کے لائق, اب وہ پانی لینے کے لیے گیا کنویں میں, اس نے اپنا ڈولا لٹکایا ہے. اب آپ صرف سنیں, پانی کے لیے آدمی نے ڈولا لٹکایا ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑا ہے اور پکڑ کر اوپر آئے, اور اس آدمی نے دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک مہتاب, ایک چاند سا چہرہ اوپر آ رہا ہے. یہ دیکھا, اس نے دوڑ لگا دی, وہ بھاگا اپنے قافلے والوں کو بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ ہوا. وہ ادھر اس نے بتایا, اب ادھر یہ معاملہ چیک کریں, ادھر اس نے مہتاب کو دیکھا, ادھر وہ دوڑ لگائی ہے, اس نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے, ادھر یہ بات ختم ہوئی ہے. ادھر سے برادران یوسف بھی چل کر آ جاتا. اب یوسف علیہ السلام کو اس نے بچا لیا, یوسف علیہ السلام باہر آ چکے ہیں. ادھر قافلے میں ڈسکشن جاری ہے, سب حیران ہیں, پریشان ہیں, اور ادھر برادران یوسف علیہ السلام کی پریشانی بڑھانے اور آ جاتا. اور اب سرکشی کا عالم دیکھیے کس حد تک ہے. اس حد تک عالم ہے کہ اب برادران یوسف یہ دیکھنے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں, کیا بچا ہے, چیک کرنے آئے تھے. ڈر تو ہوتا ہے نا. انہوں نے دیکھا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو
باہر نکال لیا ہے ایک انداز میں، کیا فیکٹ ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے۔ اب انہیں فوراً اسی وقت ہی شیطانی دماغ اس وقت ہی انہوں نے فوراً ایک نئی ترکیب سوچی، وقت بھی اتنا نہیں، نئی ترکیب کیا سوچی، قافلے کے سالار کے پاس آئے بڑے اور کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، کل کنویں میں گر گیا تھا، آج ہم اس کو نکالنے کے لیے آئے تو دیکھا تم نے اسے نکال لیا ہے۔ سالار قافلے نے کہا ہوگا تمہارا غلام، ابھی ہم نے اس کی جان بچائی ہے، یا تو یہ کرو یہ ہمیں بیچ دو۔ بالآخر بات کرتے کرتے 40 درہم قیمت طے پائی۔ اچھا مفسرین لکھتے ہیں 40 ان کو تو یوسف علیہ السلام سے پیچھا چھڑانا تھا، ورنہ وہ شاید پیسوں کے لیے وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک درہم 40 درہم بھی لے لیا اور یوسف علیہ السلام کو جان چھوٹ دی، لے جائیں گے۔ اب اس نے صرف بیچا نہیں نا، یوسف علیہ السلام کو صرف بیچا نہیں، اس نے ایک بہت بڑی سرکشی کی ان کے برادران۔ کیا سرکشی کی؟ ایک دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں، ادھر قافلے کے سالار سے کہتا ہے یہ غلام جو ہے نا یہ بہت سرکش ہے اور یہ بہت بدتمیز ہے، یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کو قابو میں رکھنا ہے نا، اللہ اکبر، تو اگر اس کو قابو میں رکھنا ہے نا تو اس کے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر رکھنا۔ اب وہ سالار اس کو کیا پتا، ورنہ یہ بھاگ جائے گا۔ اب سالار نے توق منگوائی، کہا توق لے کر آؤ۔ اب صرف توق نہ منگوائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے زنجیریں بھی منگوائیں، زنجیر آئی، توق آئی، یہ سارے معاملات سامنے آ گئے۔ اب کیا ہوا، اب توق اور زنجیر سامنے ہیں، ادھر یوسف علیہ السلام کا گریہ بلند ہوا، ادھر یوسف علیہ السلام کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ سالار نے کہا ارے روتا کیوں ہے، اگر روتے ہو تو پھر ایسے کام کیوں کرتے ہو، تمہارے آقا نے ہمیں بتایا، جو کہ برادر تھے، کہا تمہارے آقا نے ہمیں بتایا کہ تم کتنے سرکش اور کتنے بدتمیز ہو اور کیا کیا کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں توق اور زنجیر سے نہیں رو رہا۔ اب یہ الفاظ سنیے گا، یہ کوئی عام بچہ، کوئی بچہ ہے، بچے کوئی عام بچہ یہ بات بول سکتا ہے؟ اثر تو ہونا تھا، کیا اثر ہونا تھا آپ آگے سنیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں توق اور زنجیر سے نہیں ڈر رہا، میں نہیں رو رہا، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب کائنات کا سردار اپنے فرشتوں کو روز محشر حکم دے گا کہ گناہگار بندے کے لیے پکڑ کر لاؤ اور اس کے گلے میں آگ کا توق اور زنجیر ڈال دو۔ میں تو اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ اس نے، اللہ کہے گا اس نے ہماری اطاعت نہیں کی، میں اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا قافلے کے سالار کے اوپر خشم سا عالم تاری، اس کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ گیا کہ سمجھدار بھی تھا، اس کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ سرکش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ اس نے کہا اچھا ابھی تم خاموش ہو جاؤ، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے آقا چلے جائیں، ان کے سامنے سے تمہیں یہ توق اور زنجیر ڈال کے لے جائیں گے اور پھر آگے لے جا کر تمہاری توق اور زنجیر جو ہے وہ اتار دیں گے۔ اب آپ سنیں، اللہ اکبر، دل دہل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی کے فرزند نبی ایک توق اور زنجیر پہنائی گئی، غلام لباس پہنایا گیا، وہ جنت کا لباس اتار کے غلام لباس، غلاموں کا لباس پہنایا گیا اور پھر اونٹ پر بٹھایا گیا اور روانہ ہوئے مصر کی طرف۔ وہ لوگ جا رہے تھے اور برادران یوسف علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں ادھر، اور یہ لوگ ادھر سفر پہ جا رہے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام غلام لباس میں ہے، توق اور زنجیر ہے، روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر اپنے برادران کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نہ جانے ان کے دل میں ہوگا کہ سگے بھائی ایسے کر رہے ہیں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، بہرحال۔ اور انہوں نے کہا بھی جب فرسٹ ٹائم ان کو کنویں میں ڈالنے آئے تو میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، بہرحال۔ اب یہاں تک معاملہ آ گیا کہ ادھر سے یہ جا رہے ہیں توق اور زنجیر میں، یوسف علیہ السلام کو توق اور زنجیر پہنائی گئی، اب وہ پہنا کر جا رہے ہیں، باقی انما الاعمال بالنیات آگے آپ کو بتائیں گے کیا معاملہ۔ بہرحال یہ جا رہے ہیں اور ادھر ان کے برادر جا رہے ہیں، اب یہ سفر جاری ہو گیا، اب ادھر کیا ہونے والا ہے اور ادھر کیا ہونے والا ہے یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ افطار نشریات میں 5ویں رمضان کی اب ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔